السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گفتگو چل رہی تھی سورہ فاتحہ کے اندر موجود فصاحت و بلاغت کے اہم مظاہر کے حوالے سے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کے کم و بیش 10 مظاہر اور نکات بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 2 بیان کر چکا ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اپنے پاک نام سے سورت کا آغاز فرمایا ہے، اور ساتھ میں اپنی 2 عظیم صفات مبالغے کی الرحمن اور الرحیم کو بھی شامل گفتگو فرمایا ہے، جسے حسن الافتتاح سے بہترین آغاز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس طرح کی گفتگو کو تحسین کی نگاہ سے اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایسی گفتگو کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اور اپنے پاک اور بابرکت نام سے اور اپنی 2 عظیم صفات سے شروع کرنے کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک اور پہلو بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے نام سے آغاز سورۃ فاتحہ ہو رہا ہے، اسی کے لیے دنیا میں موجود تمام مظاہر حمد و تقدیس، کبریائی اور عظمت خاص ہیں۔ تو یہ پہلو بھی قرآنی فصاحت و بلاغت کو 4 چاند لگاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں پسند فرمایا ہے، اور عربوں کے زبان دانی پر ناز اور فخر کرنے والوں کو مات کر دیا ہے۔ عربوں کے فصاحت و بلاغت پر مبنی کلام اللہ کی توصیف تقدیس پر مشتمل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان میں تشبیہ، عورتوں کی صفات اور مختلف مخلوقات کی صفات بیان کرتے ہوئے اپنی شاعری کو وہ خوب 4 چاند لگاتے تھے، اور اسی پر وہ نازاں اور فخر کرنے والے بنتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جا بجا اپنے بابرکت نام سے آغاز کر کے اپنے نام کے تذکرے اور اپنی صفات کے تذکرے، اپنی قدرتوں کے تذکرے، اپنے کمالات کے تذکرے، اپنے احسانات و انعامات کے تذکرے فرما کر عربوں کے فصاحت و بلاغت پر مبنی
کلاموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، مات کر دیا اور انہیں شکست دے دی ہے۔ یہ پہلو ہمیں جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کریم کی چاشنی کو حاصل کر سکیں، چاشنی کو پا سکیں، لذت اور نفاست کلام کو جان کر اس کی تلاوت کریں گے تب بھی ہمیں لذت آئے، اس پر عمل کریں تو بھی لذت آئے، اور اللہ کی تقدیس و تمجید بیان کریں تو بھی ہمیں ہر قسم کی لذت سے مستفید ہونے اور محظوظ ہونے کا موقع ملے۔ تو ہمیں سمجھ کر قرآن کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔